بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اسلام.h۔ اسلامی تاریخ میں بہت سے بہادروں کے واقعات موجود ہیں، لیکن ان میں کئی نام جو بہت نمایاں ہیں اور جن کی بہادری کے واقعات دنیا قیامت تک یاد رکھے گی۔ 1137 The decree of Allah Azza wa Jalla came to pass in Iraq. A warrior, a commander, a leader, a general, a just ruler is born, and those who are unaware of who this man is, his name is Yusuf, he's known as Salahuddin. انہی میں سے ایک نام سلطان صلاح الدین ایوبی کا ہے، جن کا اصل نام الناصر یوسف بن ایوب تھا۔ ان کے باپ کے بارے میں آتا ہے، جن کا نام نجم الدین ایوبی۔ انہوں نے کافی عمر تک شادی نہیں کی۔ ایک دن ان کے بھائی اسد الدین کہنے لگے کہ بھائی، آپ نے شادی نہیں کرنی؟ نجم الدین نے جواب دیا، میں کسی کو اپنے قابل نہیں سمجھتا۔ اسد الدین کہنے لگے، میں آپ کے لیے رشتہ مانگوں؟ نجم الدین نے جواب دیا، کس کا؟ اسد الدین نے جواب دیا کہ وقت کے بادشاہ ملک شاہ یا اس کے وزیر کی بیٹی کا۔ نجم الدین نے جواب دیا کہ وہ میرے لائق نہیں۔ اسد الدین نے حیرانگی سے پوچھا، پھر کون ہے جو تیرے لائق ہو؟ نجم الدین نے جواب دیا، مجھے ایک ایسی نیک بیوی چاہیے جو میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے جنت میں لے جائے، اور اس سے ایک ایسا بیٹا پیدا ہو جو شاہ سوار بنے اور جا کر قبلہ اول کو فتح کرے۔ تو کہنے لگے کہ ایسی عورت تمہیں کہاں سے ملے گی؟ تو نجم الدین نے جواب دیا، نیت میں خلوص ہو تو اللہ نصیب کر ہی دے گا۔ ایک دن نجم الدین ایوبی مسجد کے اندر اپنے شیخ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، تو ایک باپردہ عورت آئی اور شیخ کو مخاطب کر کر بلاتی ہے۔ شیخ نجم الدین ایوبی سے اجازت طلب کر کے جا کر بچی کی بات سنتے ہیں۔ شیخ جا کر اس بچی کو کہتے ہیں کہ میں نے جس بچے کا رشتہ تیرے لیے بھیجا تھا، اس کا کیا بنا؟ تو اس بچی نے جواب دیا، وہ لڑکا تو خوبصورت ہے لیکن میرے لائق نہیں۔ مجھے ایک ایسے مرد سے شادی کرنی ہے جو میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے جنت میں لے جائے اور اس سے پیدا ہونے والا بچہ جا کر قبلہ اول کو آزاد کرائے۔ نجم الدین ایوبی یہ ساری باتیں سن رہا تھا۔ جب شیخ واپس آئے تو شیخ سے کہنے لگے کہ شیخ صاحب، میرا نکاح اس عورت سے کروا دیں۔ شیخ کہنے لگے، یہ محلے کے اندر ایک غریب آدمی کی بیٹی ہے، تیرے پاس تو وزیروں کے رشتے آئے، بادشاہوں کے رشتے آئے، تو نے ان سے رشتہ نہیں کیا، کیا تو ایک ایسی غریب بچی کے ساتھ رشتہ کرے گا؟ نجم الدین نے جواب دیا، ہاں، میں اس کے ساتھ رشتہ کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ میری خواہش بھی یہی ہے۔ نجم الدین کے شیخ نے ایک مرتبہ سلطان صلاح الدین ایوبی طویل سفر کر کے کہیں گئے تو وہاں کے رہنے والے لوگوں نے کہا، حضور تھوڑی دیر کے لیے آرام کر لیں۔ تو سلطان صلاح الدین ایوبی نے جواب دیا، میرے سر پہ یہ جو دستار ہے میں اس کا اہل نہیں تھا، لیکن اب اس کا حق ادا کرنے کے لیے میں اپنی نیند اور آرام سب کچھ قربان کر دوں گا۔ تم ایسا نہیں کرو، مجھے اس جگہ پر لے جاؤ جہاں فرائض میرا انتظار کر رہے ہیں۔ امت مسلمہ کی خدمت کرنے کے لیے ہر وقت میں تیار ہوں، میں اپنی نیند اور اپنے آرام کو قربان کر دوں گا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی مصر پہنچے تو وہاں کے شہنشاہ نے آپ کے استقبال کے لیے راستے میں پھولوں کی پتیاں بچھا دی۔ تو سلطان صلاح الدین ایوبی نے جب یہ منظر دیکھا تو اپنے پاؤں پیچھے کی طرف کھینچے اور کہنے لگے، میں یہاں پھولوں کی پتیوں کو مسلنے کے لیے نہیں آیا، صلیبی مسلمانوں کا نام و نشان ختم کر دینا چاہتے ہیں، اور تم یوں میرے راستے میں پھولوں کی پتیاں بچھا رہے ہو۔ کیا یہ تم چاہتے ہو کہ مصر سے بھی اسلام کا پرچم اتر جائے؟ آج یہ صلیبی سلطنتیں اسلامیوں کو اس لیے کاٹ رہی ہیں کیونکہ تم نے پتیوں پر چلنا شروع کر دیا ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کہنے لگے، میں فلسطین کی طرف دیکھ رہا ہوں اور تم میرے راستے میں پھولوں کی پتیاں بچھا رہے ہو۔ ناظرین، یہ ہے وہ جذبہ
جس کی وجہ سے اللہ پاک نے سلطان صلاح الدین ایوبی کو فتح یروشلم بنایا۔ ناظرین، جب سلطان صلاح الدین ایوبی کا انتقال ہوا تو آپ کے پاس اتنے بھی پیسے نہیں تھے کہ آپ کے کفن دفن کا انتظام کیا جائے۔ جب تک ہم قرآن کو چھوڑے رکھیں گے اور اپنے اسلاف کی تاریخ سے دور رہیں گے، اس وقت تک ہم ترقی نہیں کر سکتے۔ وہ معزز سے زمانے میں مسلمان ہو کر اور ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ یہ وہ ہمارے حکمران تھے جو آج بھی ہمارے دلوں پر راج کرتے ہیں۔ یہ ہیں ہمارے حکمران جو آج بھی تاریخ کے اوراق پر موجود ہیں، اور یہی وہ حکمران ہیں جن پر آج بھی ہم ناز کیا کرتے ہیں۔ کاش ایسے حکمران آج بھی ہم کو مل جائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔